اب رہا مسئلہ شہیدوں کا معاملہ، جن کے تعلق سے تو قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر کا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے، ہاں کیسے زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تم کو سمجھ نہیں ہے اس کی، یو ڈونٹ نو، تم کو نہیں معلوم کیسے زندہ ہے، بس ہے وہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا اب شہید جس کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے وہ تو مرا ہی نہیں، اس کو مردہ کہو ہی مت تم۔ اب شہید کی موت کا کیا غم مجھے بتائیے، شہید کی موت کا کیا غم ہے نا؟ ہوتا ہے کہ اس کی موت کا غم؟ آپ ہی کہتے ہیں بہت سی مرتبہ کہ نہیں وہ جو لوگ ہیں جو مر جاتے اللہ کے ولی ہوتے وہ مرتے نہیں ہیں، موت نہیں بولنا ان کو، کیا بولنا؟ پردہ کر گئے، پردہ نشیں ہو گئے، منہ پھیر لیا، ہے نا، اس طرح کے الفاظ احتراماً۔ موت نہیں، تو موت کا لفظ ولیوں کے لیے اللہ کے نہیں، مطلب اندر زندہ ہے وہ جیسے کہ ویسے۔ ارے میرے بھائی اگر واقع میں زندہ ہے تو پھر تو غم کیوں منا رہا ہے؟ جب تیرا عقیدہ یہ ہے کہ زندہ ہے یہ لوگ تو پھر غم کس لیے؟ اور شہید کے تعلق سے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، اب اس کے لیے کیا غم؟ اور اگر شہید کے لیے غم ہوگا بھی تو کتنے دن ہوگا؟ مجھے 3 دن۔ جعفر بن ابی طالب کا غم کتنے دن منایا گیا رضی اللہ عنہ؟ 3 دن۔ دیگر اصحاب مارے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے دن غم منا ان کے گھر والوں نے؟ 3 دن، سوائے ایک بیوی کے جو اپنے شوہر کے انتقال پہ 4 مہینے 10 دن غم منا لے، یا بیویوں کے 1 سے زیادہ بیویوں ہو تو وہ غم منا لے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کسی کو آپشن نہیں اور یاد رکھیے۔